دوستو آج ہر جگہ ہر نیٹ ورک کے اوپر سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ واٹس ایپ پہ ہر جگہ جس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اٹھا کر آپ دیکھ لو، ہر جگہ ایک ہی چیز کا غم، ایک ہی چیز کا رونا رویا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے نا ورلڈ کپ سے کوالیفائی نہیں کر سکا، پاکستان ہار گیا۔ میرے دوستو، کیا یہ دکھ کرنے کی بات ہے کہ پاکستان ہار گیا اور اس کے لیے سارے پاکستان کے لوگ پریشان ہیں، دکھ ہیں اور غم زدہ ہیں کہ پاکستان اچھا نہیں کھیلا اور ہمیں شکست ہو گئی، ہم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے؟ کیا ہمیں صرف کھیل کے لیے پیدا کیا اللہ پاک نے؟ اللہ پاک قرآن سے فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ پھل فروٹ، یہ جاندار، یہ پرندے، ہر چیز اللہ پاک نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔ سورج صبح اپنے ٹائم سے نکلتا ہے، شام و غروب ہوتا ہے، چاند رات کو نکلتا ہے سورج دیکھو، ساری چیزیں جتنی بھی اللہ پاک نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے صرف ایک یہ انسان کے لیے پیدا کی ہے کہ یہ سارے انسان کی خدمت کر رہی ہے، اور انسان کو اور جن کو صرف اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہر انسان اس چیز کے اندر رونا رو رہا ہے کہ ہم شکست کھا گئے۔ بھائی، ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم تو صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ کے حکم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق پورا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ دین ہماری زندگی کے اندر آ جائے، ہم اسلام کے پنجرے کے اندر اپنی زندگی گزاریں۔ دیکھو، جو پرندہ یا جو جانور کسی مالک کے پاس ہو، کسی پنجرے کے اندر ہو یا کسی بھی چیز کے اندر اس کے اندر ہو، تو وہ مالک کیا کرتا ہے؟ اس کو جو چیز بھی کھاتا ہے اس کو کھلاتا ہے، اس کی خاطر تواضع کرتا ہے، بہترین قسم کے اس کو کھانے دیتا ہے، جو خود کھاتا ہے اس میں سے کچھ بچ گیا وہ بھی اس کو اپنے پرندے کو جانور کو ڈال دیتا ہے، اچھے سے اچھی چیز اس کی خدمت کرتا ہے اور محفوظ بھی رہتا ہے بلی سے، کتے سے، ہر اور چیزوں سے جو اس کا شکار کرتی ہیں۔ لیکن جو پرندہ آزاد ہوتا ہے یا جو جانور آزاد ہوتا ہے وہ اتنی بہترین چیزیں نہیں کھا سکتا، اور وہ ہر وقت اس پریشانی کے باعث میں رہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی جانور یا کوئی درندہ میرے اوپر حملہ نہ کر دے، میں اس کا شکاری نہ بن جاؤں، میں اس کے ہاتھوں مارا نہ جاؤں، میں اس کی غذا نہ بن جاؤں۔ تو اسلام کے پنجرے کے اندر جو انسان رہ کے زندگی گزارے گا، اللہ پاک بھی اس کو ایسے ہی اس کی زندگی کے اندر برکت ڈالیں گے، روزی کے اندر برکت ڈالیں گے، اور اس کی زندگی خوشحال اور خوشگوار بنائیں گے۔ اور جو اسلام کے پنجرے سے باہر نکلے گا وہ پریشان ہی رہے گا، ہر وقت غم کے اندر ڈوبا رہے گا، اس کو ہر وقت ٹینشن ہی رہے گی، کبھی بیماری کی ٹینشن، کبھی پریشانیوں کی ٹینشن، کبھی جو ہے نا کاروبار کی ٹینشن، کبھی کسی ایکسیڈنٹ کی ٹینشن، کبھی کسی گھر کی پریشانی، ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا رہے گا۔ تو بھائی، ہم اس دنیا کے اندر جو آئے وہ کھیل کے لیے نہیں آئے، کھیل کے لیے اللہ پاک نے پیدا نہیں کیا، ہم تو اللہ کی بات کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اس دنیا کے اندر آئے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک سڑک پر، بصرہ کی سڑک پر جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بچے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے، تو اس کے ساتھ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا جو ہے عجیب کہ وہ سب بچے کھیل رہے ہیں، وہ ایک سائڈ پہ کھڑا رو رہا ہے۔ تو بہلول نے سمجھا کہ شاید اس کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہے، یہ اس لیے بیچارہ رو رہا ہے۔ تو بہلول اس کے پاس گیا اور اس کو بولا کہ بھائی، میں آپ کو بادام اور اخروٹ لے کر دیتا ہوں، آپ رونا بند کر دیں، پھر آپ کو جب میں لے دوں گا تو آپ بھی اس طرح کھیلنا۔ تو وہ بچہ بڑا پیارا جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے، ارے بیوقوف بہلول، کیا ہم کھیلنے کودنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ بہلول پریشان ہو گیا، تو بہلول نے پوچھا کہ تو پھر ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ تو اس بچے نے فرمایا، ہم تو علم سیکھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو پھر اس بچے نے قرآن کی آیت پڑھی، فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اللہ پاک قرآن سے فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ اتنا سا بچہ اور اتنی بڑی بڑی باتیں۔ تو بہلول نے اس بچے سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، مجھے تو آپ بہت ہی بڑے جو نا کسی خاندان کے لگتے ہو۔ تو اس بچے نے کچھ اشعار پڑھے، اس نے بچے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ دنیا چل چلاؤ میں لگی ہوئی ہے، 24 گھنٹے یہ دنیا اپنا دامن اٹھائے اور پنڈلیوں کے اوپر دوڑے جا رہی ہے، یہ دنیا آج تک کسی انسان کے لیے نہ باقی رہی ہے اور نہ ہی کوئی انسان اس دنیا کے لیے باقی رہا ہے۔
یہ دنیا کبھی نہ کبھی ہر انسان کو اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے. اور اے بہلول میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب تک اس دنیا کے اندر ہے تو اپنی آخرت کے لیے اس دنیا کے اندر سے کوئی چیز اکٹھی کر لے اعتماد والی جو تجھے آگے کام آئے. یہ اشعار پڑھے اور کہا کہ اے اللہ تو پاک ذات ہے جس کے اوپر سارے انسان امید رکھتے ہیں، اور تو جو تجھ سے امید رکھتا ہے تو اس کی کبھی امید کو نہیں توڑتا. جو تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے کبھی اس کے ہاتھ خالی نہیں جاتے. یہ بات کہی اور وہ بچہ بے ہوش ہو گیا. بہلول فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کا سر اٹھایا اپنی گود میں رکھا. جب اس کو ہوش آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم ابھی تو چھوٹے ہو، تمہارے نام اعمال میں تو کوئی گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا، تم اتنی بڑی پریشانی میں کیوں اتنا بڑا غم کیسے لیے بیٹھے ہو؟ تو اس بچے نے بڑا پیارا جواب دیا. تو اس بچے نے کہا کہ میں اپنی ماں کو روز دیکھتا ہوں کہ جب میری ماں تندور کے لیے آگ جلاتی ہے تندور کے اندر، تو وہ بڑی لکڑیوں کی جگہ پہلے چھوٹی لکڑیاں ڈالتی ہے، چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہے، پھر اس کے بعد بڑی لکڑیاں جلاتی ہے. تو مجھے یہ خوف ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ مجھ چھوٹی لکڑی سے نہ جلائی جائے. تو میرے بھائیوں، ہم